الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ جاوید غامدی صاحب، پروفیسر صاحب، آپ جو آئے ہیں اور آپ نے کچھ باتیں کی ہیں تو ان کے بارے میں ایک نصیحتاً یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی آپ سے رابطہ کریں، لیکن نہ آپ ای میل کا جواب دیتے ہیں، نہ آپ کسی کا نمبر دیتے ہیں، کہیں آپ ملیشیا میں ہیں، کہیں کدھر ہیں۔ تو خیر نصیحتاً یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس میں آپ نے یہ کہا ہے سود کھانا، سود لینا یہ حرام ہے، دینے کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ اچھا، تو ربا لینا حرام ہے اور دینا حرام نہیں، ممانعت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ منکر حدیث نہیں ہیں، آپ حدیث مانتے ہیں۔ قرآن میں بھی ربا حرام ہے، لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم۔ حضرت اگر غلطی سے اٹھا لی ہوتی، پڑھ لی ہوتی تو پھر شاید یہ غلط فہمیاں نہ ہوتی۔ صحیح مسلم میں روایت آئی ہے، نہ اس میں کوئی اہل تشیع ہے، نہ کوئی ضعف ہے۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ اس میں جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدتہ وقال ہم سواء۔ کیا فرمایا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے، نبی علیہ السلام کی لعنت ہے اس پہ جو ربا کھاتا ہے لینے والا، جو ربا دیتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے، جو اس کے اوپر شہادت دے گا، جو وہ ربا کا کانٹریکٹ لکھے گا، ہم سوا، وہ ایک ہی طرح ہیں۔ ان سب پہ پیارے نبی علیہ السلام نے واضح کہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نہ اس میں کوئی ضعیف روایت ہے، نہ اس میں سندن کوئی مسئلہ ہے۔ قرآن میں جو ربا حرام ہوا ہے اس کی تشریح ادھر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا ہے۔ جیسے نماز کا حکم قرآن میں ہے، اقیم الصلاۃ، لیکن آپ فجر کی نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں نا، فرض۔ یہ قرآن میں تو نہیں آیا ہے، یہ بات ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح کی ہے۔ اسی طرح ربا حرام قرآن میں کیا گیا ہے اور اس کی تشریح ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ تو یہ نصیحت ہے آپ کے لیے، اور جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، کہ اللہ سے ڈریں اور صحیح بات کریں اور لوگوں کو صحیح مسئلہ سکھائیں۔ ربا حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، اور ربا کا کانٹریکٹ لکھنا بھی حرام ہے، اس پہ شہادت دینا بھی، اس پہ نبی علیہ السلام کی لعنت ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی لعنت دینا چاہتا ہے وہ آپ کے فتوے پہ چلے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ربا سے دور رہے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔